زندگی میں کبھی گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ ہم اللہ سے بچ گئے، یہ نہ سوچیں ہمیں کسی نظر نے نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ دل میں یہ بات رکھ لیں کہ جہاں بھی گناہ کر لیں، اندھیری رات میں گناہ کریں یا چھپ کے ایک علیحدہ کمرے میں کریں یا کسی جنگل میں جا کے کریں، مگر وہ رب، وہ ذات ہمیشہ اپنے احاطہ نظر میں ہمیں رکھے ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان فرماتے ہیں، ایک انصاری نوجوان کا واقعہ کہ مسلمان ہوا، اس کا نام سالبہ بن عبد الرحمن تھا، حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، آقا کریم علیہ السلام کے لیے موزے تیار کیا کرتا تھا۔ ایک دن سرکار دو عالم نے، محبوب خدا نے، شہنشاہ عرب و عجم نے اس کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ وہ چلتے ہوئے کسی انصاری آدمی کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرا تو اس کو گھر کے اندر ایک عورت غسل کرتی ہوئی نظر آ گئی۔ میرے بھائی، یہ جان بوجھ کے نظر نہیں پڑی، اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر پڑی۔ اب خوف کا یہ عالم ہے کہ وہ سوچتا ہے کہیں محبوب خدا کو وحی کے ذریعے اس بد نگاہی کا پتہ نہ چل جائے۔ یہ سوچ کر وہ خوف کی وجہ سے جدھر منہ تھا اسی طرف بھاگ نکلا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ اب اس بات کو 40 روز گزر گئے، حضور علیہ السلام کے پاس وہ نہ آیا، مگر 40 دنوں کے بعد جناب جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا ایک بندہ، آپ کا ایک امتی پہاڑوں میں ہے جو مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت سیدنا سلمان کو حکم دیا کہ جاؤ میرے اس امتی کو، میرے اس پیارے غلام کو تلاش کر کے لاؤ۔ یہ دونوں عظیم ہستیاں سرکار علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ کے پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے اس کی تلاش میں چل دیے۔ اب ان کو مدینہ کا رہنے والا زفافہ نامی ایک چرواہا ملا جنگل میں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان پہاڑوں میں کسی نوجوان کا علم ہے جس کا نام سالبہ ہے اور وہ 40 دن سے مکہ سے نکلا ہوا ہے؟ اگر تجھے اس کا پتہ ہو تو ہمیں بتا دے۔ اس چرواہے نے کہا، شاید آپ اس نوجوان کا پوچھ رہے ہیں کہ جو جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ اے چرواہے، تجھے کیسے علم ہے کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا کہ میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ جب آدھی رات ہوتی ہے وہ نوجوان ان پہاڑوں سے نکلتا ہے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیختا ہے اور رو رو کے یہ کہتا ہے، اے کاش میرے مولا تو میری روح کو قبض کر کے روحوں میں داخل کر دے اور میرا جسم مردوں میں شامل کر دے۔ اے کاش میرے مولا تو مجھے روز قیامت حساب کے وقت رسوائی سے بچا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے چرواہے، بس ہمیں اسی نوجوان کی تلاش ہے۔ اب وہ چرواہا ان دونوں حضرات کو، حضرت عمر کو، حضرت سلمان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہی نوجوان سالبہ بن عبد الرحمن پہاڑوں سے نکلا اور سر پر ہاتھ رکھے ہوئے روتے ہوئے وہی بات کہہ رہا تھا جو اس چرواہے نے بتائی تھی۔ کہتا ہے، کاش اے میرے مولا تو مجھے موت دے کر میری روح کو روحوں میں داخل کر دے اور میرا جسم مردوں میں شامل کر دے۔ اے میرے مالک و مولا تو مجھے روز قیامت حساب کے وقت رسوائی سے بچا لے۔ حضرت جناب جابر کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سالبہ بن عبد الرحمن کی طرف بڑھے اور جا کر اس کو پکڑ کر اپنی گود میں لے لیا۔ اب اس نوجوان نے جب جناب عمر کو دیکھا تو کہنے لگا
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے تو نہیں معلوم، ہاں البتہ کل تمہارا ذکر ہوا تھا اور مجھے اور سلمان فارسی کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہاری تلاش کا حکم دیا تھا۔ اس نوجوان نے کہا اے عمر ایک مہربانی کر دے، ایک کرم کر دے، مجھے ایسے وقت حضور کی خدمت میں لے کر جانا جب حضور میں مصروف ہوں۔ تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کو حضرت عمر اور حضرت سلمان اپنے ساتھ لے کر آئے، اور جب نماز کا وقت ہوا جماعت کھڑی ہو گئی تو حضرت عمر نے اور حضرت سلمان نے جلدی سے جا کر صف میں نماز میں شمولیت اختیار کی، اور ثعلبہ نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب خدا کی شہنشاہ عرب و عجم کی کائنات کے عظیم ترین نبی کی قرات سنی تو وہیں پر غش کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمر اور حضرت سلمان کو دیکھا تو فرمایا میرا ثعلبہ کہاں ہے، اس کو ڈھونڈ کر لائے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہیں پر موجود ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے اور جا کر ثعلبہ کو ہلایا اور اس کا سر اٹھا کر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی گود میں رکھا، اور حضور نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا ثعلبہ تو مجھ سے کیوں غائب ہو گیا تھا؟ گویا کہ تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ حضور کے چہرے کو تکے جا رہا ہے ثعلبہ۔ تو ثعلبہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے گناہ کی وجہ سے۔ حضور نے اس سے فرمایا تیرا گناہ اتنا بڑا تو نہیں جتنی بڑی میرے رب کی رحمت ہے، آ میں تجھے ایسی آیت نہ بتلاؤں کہ جو تیری تمام خطاؤں کو، تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ جی ضرور۔ میرے آقا نے فرمایا پھر پڑھا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت ثعلبہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ تو بہت بڑا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیرا گناہ بڑا نہیں بلکہ میرے رب کی رحمت بڑی ہے اور میرے رب کا کلام بڑا ہے۔ ہم تو خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے، ان کو دیکھا تو خدا یاد آیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کہہ دیا کہ تیرا گناہ بڑا نہیں، اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ثعلبہ کو واپس اپنے گھر جانے کا حکم دیا۔ حضرت ثعلبہ کے جسم پر ابھی بھی وہ گناہ کی وجہ سے کپ کپی طاری ہے۔ مسلسل 8 دن بیماری کی حالت میں رہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلمان کو فرمایا کہ اے سلمان ثعلبہ کے پاس چلتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ غم کی وجہ سے موت کے قریب ہو گیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت سلمان فارسی کو یہ کہا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ چلتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام چلے اور حضرت سلمان فارسی بھی چلے۔ جب میں چلوں تو سایہ بھی اپنا ساتھ نہ دے۔ جلیل مانک پوری کہتے ہیں جب میں چلوں تو سایہ بھی اپنا ساتھ نہ دے، اور جب تم چلو تو زمین چلے آسمان چلے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اب اپنے ایک غلام کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب حضور حضرت ثعلبہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، تو حضرت ثعلبہ نے اپنا سر حضور کی گود مبارک سے ہٹا لیا۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے اپنا سر میری گود سے کیوں ہٹایا ہے؟ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی قسمت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلام کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تو حضرت ثعلبہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا سر تو اس قابل نہیں کیونکہ یہ تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تجھے کیا تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے گوشت پوست میں اور ہڈیوں میں چونٹیاں چل رہی ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بتا تیری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں
کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا رب بھی تجھے معاف کر دے گا۔ ابھی حضور نے یہ جملے بولے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے نبی سے کہہ دو یہ پیغام میرے اس بندے کو دے دے کہ جس طرح اس کے دل میں میرا خوف سمایا ہے، اگر میرا یہ بندہ ساری روئے زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا یہ پیغام اس نوجوان کو، حضرت ثعلبہ کو سنایا تو انہوں نے ایسی زوردار چیخ ماری کہ اسی حالت کے اندر ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے غسل اور کفن اور دفن کا حکم دیا، اور نماز جنازہ کے بعد جب اس کو دفن کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دیکھا کہ اپنے پاؤں مبارک کی انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ دفن کے بعد صحابہ اکٹھے ہوئے، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں مبارک کی انگلیوں کے بل چل رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا کہ ثعلبہ کے جنازہ میں شریک فرشتوں کی کثرت اس قدر تھی کہ میں ان کی وجہ سے اپنے پاؤں مبارک زمین پر صحیح سے نہیں رکھ پا رہا تھا، اور اس واقعہ کو کتاب التوابین کے اندر بیان